میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري فيعرض له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَصَوْمِ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. والحج، اور حج بیت اللہ. من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی وسعت رکھتا ہو اس کے لیے حج فرض ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے. ابھی حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ فارم بھریں، اور اس کی ڈیٹ جو دی گئی ہے 20 دسمبر تک تاریخ دی گئی ہے. اس کے آگے بھی ممکن ہے کہ فارم بھرنے کی تاریخ مل سکے، لیکن ہمیں چاہیے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ جو وسعت رکھتے ہیں اور ابھی تک اپنا فریضہ حج ادا نہیں کیے، یا پھر حج بدل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر نفل حج کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت جانیں. جو حج کمیٹی کی طرف سے جانا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فارم وغیرہ بھریں، فکر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے. دوسری روایت میں ہے تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلد بازی کرو. حالانکہ جلد بازی ہر کام میں پسندیدہ نہیں ہے، ہر جگہ پسندیدہ نہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں تعجلوا الی الحج، حج کے بارے میں جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري فيعرض له، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ کل کیا معاملہ پیش آ جائے، کل کیا رکاوٹ پیش آ جائے، کل کون سی بندی سامنے آ جائے. بندی یعنی جیسے وہ کرونا کال ہے اور سفر کے لیے جو ہے حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ابھی کوئی فلائٹ نہیں جائے گی وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آئی بات؟ کل کون سی اس کو رکاوٹ پیش آ جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد بازی کرے. اب حج کس پر فرض ہے؟ ہر اس شخص پر فرض ہے جو حج کر سکتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو. جیسے زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. نماز ہر ایک پر فرض ہے. کہنے والے نے کہا کہ بھائی حج مہنگا ہو گیا ہے، نماز تھوڑی مہنگی ہوئی ہے، اور محلے کی مسجد خالی ہے. حرم میں جانے کی اور سجدہ کرنے کی بات کرتے ہو، یہ بھی تو اللہ کا حرم ہے، یہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے. مسجد حرام کا ایک حصہ مسجدیں ہیں، اسی سے سارا، اسی مسجد سے، مسجد حرام سے ہی تمام مسجدوں کو فیض مل رہا ہے، کنیکشن ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ سب اس کی شاخیں ہیں. تو شاخوں میں تو آؤ. حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن نمازیں تو مہنگی نہیں ہوئی ہیں. بہرحال زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے حج بھی سب پر فرض نہیں. اس پر فرض ہے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا، اس گھر کا حج کرنا، یہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے. لیکن کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں جانے کی آنے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے یہ مراد ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ بیمار بھی ہیں تو بھی حج کر لیے حج ہو جائے گا.
لیکن یہ کہ آپ صحت مند ہوں، آپ تندرست ہوں، اسی طریقے سے آنے جانے کا خرچ آپ کے پاس ہو، اور پیچھے رہ جانے والے آپ کے اہل و عیال کا خرچہ آپ کے پاس ہو، اور اگر ماں باپ ہیں وہ بیمار ہیں تو ان کی اجازت ضروری ہے یا ان کی خدمت ضروری ہے، ابھی چھوڑ دو۔ اگر ماں باپ اتنے کمزور ہیں، بوڑھے ہیں کہ آپ کے حج میں جانے سے ان کو تکلیف ہوگی، آپ حج کو مؤخر کر دیجئے، یہ شریعت کے قانون ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ آپ حج میں چلے گئے، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے حج میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں کون کون ہے؟ فرمایا کہ میرے ماں باپ ہیں بوڑھے اور وہ رو رہے ہیں میرے یہاں آنے سے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ میں نے کیا جہاد کی بات کی تھی نا شروع میں کہ حج کی بات کی تھی؟ ہاں نہیں، انہوں نے کہا مجھے جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، قربان ہونا ہے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کون ہے؟ انہوں نے بتایا والدین کی کنڈیشن کہ بس وہی ہیں اور کمزور ہیں اور وہ رو رہے ہیں میرے آنے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا جہاد میں مت جاؤ، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حالانکہ جب جہاد فرض ہو جائے تو جہاد میں نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین اگر بہت بیمار ہیں، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے آپ کے، اگر آپ پر حج فرض ہو گیا آپ رک جائیں، ابھی خدمت کریں آپ برابر اپنے والدین کی، یا تو اچھے ہو جائیں تو ان کو بھی لے جاؤ، اور اگر اچھے نہیں ہو رہے تو آپ ان کی خدمت کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا کچھ فیصلہ ہو، پھر آپ مؤخر کریں اپنے حج کو، بعد میں جائیں۔ لیکن بیوی اگر بیمار ہے اور آپ کو حج پہ جانا ہے تو بیوی کی خدمت کا انتظام کرو اور آپ حج پہ جاؤ، آپ رک نہیں سکتے ہیں، آپ رک نہیں سکتے ہیں۔ ماں باپ کا مسئلہ الگ ہے، بیوی کا مسئلہ الگ ہے، اور شادی اور مکان بنانا یہ بالکل الگ ہے کہ اب کوئی پیسہ جمع کر کے رکھ رہا ہے شادی کروں گا، کوئی پیسہ جمع کر کے رکھ رہا ہے کہ مکان بناؤں گا اور حج پہ نہیں جا رہا ہے، یہ بہت گنہگار ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس پر حج فرض ہو گیا یہ حج کرے، مکان بنتا رہے گا، شادیاں ہوتی رہیں گی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آدمی اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتا ہے، لوگ حج پر جا کر آ جاتے ہیں، اس کا کام ابھی باقی رہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا کام ہوتا نہیں ہے، یہ کام کی وجہ سے، کچھ عذر کی وجہ سے، عذر یعنی کہ یہ پلان اور حج نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عذر شریعت میں ایسے نہیں کہ جیسے ماں باپ کی خدمت کی نہیں، آپ کو رکنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ایسے عذر نہیں ہے، ایسے ہی کچھ چھوٹے موٹے کام، ادھر ادھر کے کام کہہ رہا ہے بعد میں کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے، لیکن یہ حج نہیں کرنے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ حج پر جا کر آ جاتے ہیں، اس کا کام ابھی باقی رہ جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ آدمی کو جائز جگہوں میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس جگہ خرچہ کریے، اس جگہ خرچہ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کیجئے جو غریب تنگ دست ہیں، یا آپ کے یہاں مسجد کی ضرورت ہے مسجد بنائیے، مدرسے کی ضرورت ہے مدرسہ بنائیے، اسلامی اسکول کی ضرورت ہے اسلامی اسکول بنائیے۔ ایک بات اچھی طریقے سے کان کھول کر سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنانے میں بہت ثواب ہے، مدرسہ بنانے میں بہت ثواب ہے، مکتب بنانے میں بہت ثواب ہے، اسی طریقے سے آج کے پرفتن دور میں اور ارتداد کی لہروں میں اسلامی اسکول کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو پیسہ لگانا پڑ رہا ہے پیسہ لگائیے، انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد بنانے کا ثواب ملے گا۔ مسجد بنانے کا کیا مقصد ہے؟ مسجد میں کون آئے گا؟ آپ اپنی نسل کو تیار کر کے رکھو گے تو مسجد میں آئیں گے نا، تم ان کو مرتد بنا دو گے، دین سے بیزار کر دو گے، مسجد کون آباد کرے گا؟ لاکھوں کی مسجد بنا لو، تم لاکھوں کی بنا لو، کروڑوں کی بنا لو، لیکن تم نے اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر نہ کی۔ جبکہ اس دور میں جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بغیر جو ہے ٹیکنالوجی کے اور بغیر ہائی فائی ڈگریوں کے ہماری اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور ایمان کی اس کو فکر نہیں ہے، تو ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ہوگی اور ایسے ادارے لازمی نہیں ہوں گے جن سے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو، حیا کی حفاظت ہو۔ ورنہ تو کیا اکبر الہ آبادی نے جو فرمایا ہے اس کو برابر سوچتے رہا کرو۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، انہوں نے دین کہاں سیکھا؟ اور پھر آج کی جو مشنریاں ہیں اور جو اسکولی سسٹم ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ایمان لیوا، روح فرساں، جہاں یہ مائنڈ سیٹ ہو،
कि लड़कों को पैंट पहनाओ और लड़कियों को स्कर्ट पहनाओ, यानी जिनको पर्दा करवाना चाहिए था उनको पर्दा नहीं करवा रहे हैं। मर्द का तो चलो घुटना अगर छुप गया तो कोई मसला नहीं है, इतना भी अगर खुला रहा पिंडली नजर आ रही तो मर्द का कोई मसला नहीं, लेकिन औरत के लिए आपको मसला मालूम नहीं है कि उसकी पिंडली खुलना जायज है कि हराम है, क्या है आपको मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग भेज रहे हैं अपने बच्चियों के, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन इसलिए है, ऑप्शन इस वजह से नहीं है कि हमने नेकी का काम कुछ और समझ लिया है और गुनाह का काम कुछ और समझ लिया। इस्लामी स्कूल का क़ियाम इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। या तो जो हमारे इदारे हैं उनको इस्लामी बनाओ, उनको शरीयत और सुन्नत वाला बनाओ। नहीं बना सकते हो और वो लोग नहीं बनाने के लिए तैयार हैं तो झगड़े मत करो, झगड़े से कुछ नहीं होगा। बातिल ये चाहता है कि तुम लड़ते रहो और मरते रहो, हमें तुम्हें मारना भी ना पड़े, तुम आपस में ही लड़ते रहो, फूट तुम्हारे अंदर पड़ी रहे। बातिल का फुल यही मंसूबा है, यहूदी और नसरानियों की फुल यही तारीख है कि तुमको लड़ाते रहे, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, लेकिन अगर आपसी समझौते से बात नहीं बन रही है, आप खुद कायम कीजिए, अपने पैसों को ऐसी जगह लगाइए, अपनी जमीनों को वहां डोनेट कीजिए कि इस्लामी बेहतरीन स्कूल कायम हो, जिसमें हमारे बच्चे बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, साथ साथ में बेहतरीन मुसलमान हो। तालीम की कमी कहां है इस मुल्क में? लेकिन इखलास की कमी है, लिल्लाहियत की कमी है। वो दिल हमारे पास नहीं है जो अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाए, जो अल्लाह के बंदों पर मेहरबान हो जाए। वो हमारा माइंड नहीं है, क्योंकि वो माइंड दिया नहीं गया बचपन से। बचपन से उनको बस ये सिखाया गया कि खूब बड़े आदमी बनो, खूब पैसे कमाओ, खूब डोनेशन लो। तो बहरहाल मेरा जो मौजू है वो हज के ऊपर है, हज की अहमियत के ऊपर है। इस्तिताअत से क्या मुराद है? किस पर हज फर्ज है? हर उस शख्स पर हज फर्ज है जिसके पास जरूरत से जायद इतनी चीजें हो, इतनी प्रॉपर्टी हो, इतनी मालियत हो कि वो आराम से हज में जा सकता हो, आ सकता हो, घर वालों का खर्च का इंतजाम कर सकता हो। जरूरत से जायद से क्या मुराद है? ये बात हज ज़कात के मौके पर भी समझाई जाती है। जरूरत से जायद से मुराद ये है कि आपके पास रहने का मकान आपकी जरूरत है, आपके पास सवारी ये आपकी जरूरत है, एक्स्ट्रा मकान ये जरूरत से जायद है, एक्स्ट्रा प्लॉट ये जरूरत से जायद है, फार्म हाउस जरूरत से जायद है। घर है ना रहने के लिए, वो तो एंजॉय के लिए जाते हैं। और फार्म हाउस से याद आया कि हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि घर की मस्तूरात भी और मर्द भी सब साथ में नहाएंगे। पर्दे का हुक्म खत्म हो गया मुसलमानों से, पर्दे का हुक्म खत्म हो गया। क्या भाभी और देवर का पर्दा नहीं है? चलो ठीक है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अपना एहतियात के साथ रह रहे हो, लेकिन क्या स्विमिंग पूल में सब साथ में नहाना जायज है? ये हमारे मुआशरे की सूरत हाल है। बेशक इस्लाम तफरीह से मना नहीं करता है, इस्लाम इससे नहीं मना करता है कि तुम घूमने मत जाओ। जाओ भाई, देखो देखो अल्लाह की मखलूकात को देखो कि अल्लाह ने कैसी कैसी बनाई है, कैसी जमीन है, कैसा आसमान है, कैसे पहाड़ हैं, कैसी हरियाली है, और कैसे जो है उसके अंदर से झरने हैं, और कैसे पहाड़ हैं, आबशारें हैं, सब देखो। लेकिन खुदा को तो याद रखो कि खुदा को भूल जाओगे। नमाजें वहां नहीं होंगी, सारे कमरे बने हुए हैं, इबादत खाना बना नहीं हुआ है। ये मुसलमानों के फार्म हाउस है, इबादत खाना भी बनाइए एक कमरा, प्रेयर रूम, ताकि जो वहां जाएं वो नमाज पढ़े। और जो लोग फार्म हाउस वगैरह चलाते हैं उनको मालूम है कि यहां हरामकारी के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और वो किराए के लिए ले रहे हैं, जायज नहीं है आपका देना, आपका देना उनको जायज नहीं है। समझ सकते हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, न मौका है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस्तिताअत से क्या मुराद है? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है मुआशरे में, उसको मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि इस्तिताअत से क्या मुराद है। इस्तिताअत से ये मुराद है कि जरूरत से जायद आपके पास इतनी जायदाद है, इतना पैसा है कि आप हज कर सकते हैं और आ सकते हैं। हज महंगा हो गया है, कोई बात नहीं, वो पैसा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दो। कुछ रोक सकते हो रोको, नहीं रोक सकते तो क्या करेंगे? नहीं रोक सकते हैं तो क्या करेंगे? सब्र करेंगे और अपना काम करेंगे। दुनिया में कितने दिन रहना है? कोई हमेशा के लिए नहीं आया, लेकिन जब तक रहना है अल्लाह का बंदा बनकर रहना है, अल्लाह की बंदगी के साथ रहना है। तो हज किस पर फर्ज है? हर उस शख्स पर फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत। औरत में जरा तफसील है। हर उस शख्स पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखता हो आने जाने के खर्चे की। अब उसके पास बहुत सारी खेतियां हैं,
یا اتنی کھیتیاں ہیں کہ اگر ایک آدھ کونا کہیں بیچ دے, ایک آدھ گھوڑ پوڑ میں ایک آدھ پلاٹ اگر بیچ دے تو دوسرے پلاٹ موجود ہیں ادھر ادھر. سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدھ پلاٹ اگر بیچ دیا تو 10-15 لاکھ آ گئے. تو حج کر کے آؤ بھائی, حج فرض ہے. اس چکر میں مت رہو کہ ساتھ میرے ہاتھ میں 10 لاکھ آنے چاہیے یا 8 لاکھ آنے چاہیے تو پھر میں سوچوں گا کہ حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ بیوقوفی ہے. زیادہ بھولے مت بنو دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں بھولے بنتے ہیں. اور شادی کرنا ہو تو لون لینے کے لیے لائن لگا لیں گے کہ بھائی شادی کرنا ہے تو حج کرنا ہے, اس کے لیے ٹینشن نہیں ہے. بچی پیدا ہوئی کہ ماں باپ کو ٹینشن شروع. اس ظالم معاشرے نے, ہم نے اور آپ نے ماں باپ کو, اور ہر کوئی اس میں گرفتار ہے, مجبور کر رکھا ہے کہ زیور بناؤ, اکاؤنٹ کھولو. بچی پیدا ہوئی, گویا اس نے پیدا ہو کر جرم کر دیا. کیوں؟ اس کی شادی میں 10 لاکھ لگیں گے, ابھی لگ رہے ہیں 10 لاکھ, تو آنے والے زمانے میں 20 لاکھ لگیں گے. تو اکاؤنٹ کھول دو. یہ ظالم معاشرہ, ہم اور آپ دونوں ظالم. اس کو ختم کیجئے. شادی کو آسان کیجئے, نکاح کو آسان کیجئے. یہ فضول رسموں کو لات مار دیجئے. آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں, لیکن ہم اس کو قدموں سے اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. ہم امت محمدیہ ہیں. جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ساری رسمیں جہالت کی میرے قدموں کے نیچے ہیں. سود بھی ایک رسم تھی, لوگوں میں چلن تھا. حضور نے فرمایا سود کو ختم کرو, سود حرام. اور میں سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے بہت سارے قرضے لیے تھے اور اس پر سود تھا, پرسنٹیج طے تھے. حضور نے فرمایا میں اس کو ختم کرتا ہوں. لوگ بھی ختم کر دو. جاہلیت کی تمام رسموں کو ہمارے اور آپ کے نبی نے, جن کے ہم نام لیوا ہیں, جو ہمارے کام آنے والے ہیں اور کام آ رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئیں گے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. رو رو کر انہوں نے مسلوں کو بھگو دیا تھا, تو آج ہم ہنس رہے ہیں دنیا میں. ہمارے نبی وہ, اور قیامت کے دن بھی روئیں گے اور سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, تو ہماری بگڑی بنے گی. ان کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی کیسے گزار لیں گے؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کا ڈیفینیشن اور مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس اتنا ساز و سامان ہو. ساز و سامان ہوگا تو بھی اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. بہت سارے سیٹ رکھے ہوئے گھر میں, ایک آدھ یوز ہو رہے ہیں, باقی سب رکھے ہوئے ہیں. 2 صوفہ سیٹ ہے, کپڑے ضرورت سے زائد ہیں, گاڑیاں ہیں, پلاٹس ہیں, مکانات ہیں, فارم ہاؤس ہیں. یہ آدمی حج نہیں کر رہا ہے, آرام سے گھوم رہا ہے. ریٹائر ہوں گا تو دیکھا جائے گا. اور اس کو شادی کے لیے کہیں دعوت مل جائے کسی اسٹیٹ میں, حیدرآباد میں, تو 1 ہفتے کے لیے چھٹی مل جائے گی اس کو. نہ عمرہ کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, حج کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ریٹائرڈ ہونے کو دیکھ رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ شروع میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی, تعجلوا الی الحج, حج میں جلدی کرو, کیونکہ کچھ کسی کو معلوم نہیں کل کیا ہو جائے. قرآن کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ مرے گا کہاں, کفن دفن کہاں ہونا ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے کامٹی میں, کام کرنے کے لیے جاتا ہے سعودیہ میں, پھر گھومنے کے لیے جاتا ہے کسی اور ملک میں, وہاں انتقال ہو جاتا ہے, وہاں دفن ہو جاتا ہے. کہاں پیدا ہوا, کہاں رہا, کہاں انتقال ہوا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے کل کچھ کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں, اس لیے جلد بازی کیجئے, جلدی کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے بالکل تاخیر مت کیجئے. اور یہ غلط فہمی معاشرے میں کہ پہلے ابا کو کرائیں گے, پہلے ابا کو کرائیں گے پھر ہم جائیں گے, یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ پر اگر حج فرض ہو گیا, آپ صاحب استطاعت بن گئے, اللہ نے آپ کو نواز دیا, آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, اتنی مطلب جو ہے مالیت آپ کے پاس موجود ہو گئی جس میں آپ حج کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں, قرضہ وغیرہ نہیں ہے آپ پر, آپ حج کیجئے. مکان بعد میں بنے گا, شادیاں بیٹیوں کی بعد میں ہوگی. اور ابا کر رہے ہیں کریں, نہ کر رہے ہیں, آپ پر فرض ہو گیا, آپ اپنا پہلے حج کرو, آپ اپنا پہلے حج کرو. یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے ابا کو بھیجیں گے, اماں کو بھیجیں گے, پھر بعد میں کریں گے. بیٹا کر ہی نہیں سکتا ہے, یہ سب غلط بات ہے. ابا تو ہفتے میں 2-3 مرتبہ ناگپور نہیں جا رہے ہیں کھانے کے لیے, آپ تو پہنچ رہے ہیں. تو ابا کو نہیں کہتے کہ پہلے آپ جاؤ پھر میں دیکھتا ہوں رحمان ہوٹل کو وغیرہ وغیرہ. بہرحال ہر جگہ جہاں بس نفس اور شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے, نفس اور شیطان نے. یہ پٹی پڑھاتا رہتا ہے اور آدمی پڑھتا رہتا ہے کہ ارے ابا نے نہیں کیا میں کیسے کروں, لوگ کیا کہیں گے. کسی بزرگ سے, کسی حکیم صاحب, یعنی حکیم نے حکمت کی بات جاننے والے سے
کسی نے کہا کہ یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے, یہ تو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں آدمی دو طرح سے رہ سکتا ہے, دو طرح رہتا ہے. اس کی کنڈیشن یا تو اچھا رہے گا تو برے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور اگر برا بن گیا تو اچھے لوگ اس سے ناراض رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ سارے اس سے خوش ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین ناراض, مشرکین ناراض, یہود و نصارہ ناراض, سب کہاں خوش؟ اللہ کو سب مانتے ہیں, پوری دنیا مانتی جو کہ خالق اور مالک ہے. وہ ربکم, وہ تمہارا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن کیا سب اس کو مانتے ہیں کہ اس کو بھی برا بھلا لوگ کہتے ہیں؟ تو آپ اپنے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ آپ اچھے ہوں گے تو برے لوگوں کی نظروں میں کھٹکیں گے, اور برے ہوں گے تو اچھے لوگوں کی نظروں میں کھٹکیں گے. تو اس لوگوں کا ٹینشن لے کر کیوں جی رہے ہو؟ خدا کا ٹینشن لو, وہ تم کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا. بہرحال میرے بھائیوں, یہ غلط فہمی ہے. اگر آج آپ پر حج فرض ہو گیا, اپنا حج کیجئے. سعادت مند اور خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو کمائے اور پھر وہ اپنے حج کی بھی تیاری کرے اور اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے اور ان کی خدمت کرے. یہ بہت خوش نصیبی کی بات. لیکن ماں باپ نہیں جا رہے ہیں, یا کوئی عذر ہے, بیماری ہے, یا پیسہ اتنا جمع نہیں ہو سک رہا ہے اماں ابا کا بھی, آپ کا جمع ہو گیا, آپ اپنا حج کیجئے. ورنہ یہ پیسہ پھر المال غاد ورائح, مال صبح میں آتا شام میں نکل لیتا ہے. مال صبح میں آتا شام میں لاپتہ گنج میں چلا جاتا ہے. تو پھر یہ ختم ہو جائے گا اور آپ بغیر حج کے رہ جائیں گے. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اچھی طریقے سے کہ جو شخص حج کر سکتا اور پھر حج نہ کرے, پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. یہودی اور نصرانی کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ لوگ حج کی اہمیت نہیں دیتے تھے اپنے زمانے میں, اپنے دین کے اپنے جب وہ وہی تھے. آج کل تو اسلام کا سکہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام کا سکہ چلے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے, فرض ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں. تو یہ بات ہے. بتائیے کتنی سخت وعید ہے کہ پھر اگر حج فرض نہیں کر رہا ہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس میں ایمان کا بھی خطرہ ہے, کہ اس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں, عورت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہو جاتی ہے, اتنی اس کے پاس پراپرٹی یا اتنا ساز و سامان یا اتنا زیورات جمع ہو جائیں کہ جس کو بیچ کر وہ حج کر سکتی ہے, آ سکتی ہے, جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ اور ہے, اس کے لیے ایک کنڈیشن اور ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. محرم کے بغیر وہ حج نہیں کر سکتی ہے. اگر کرے گی تو بہت بڑا گناہ ہے. حج تو ادا ہو جائے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. چاہے وہ اولڈ ہو یا گولڈ ہو, چاہے وہ کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو, چاہے وہ بوڑھی ہو یا کتنی بھی عمر کی ہو, محرم اس کے لیے کمپلسری ہے. تو اس کے لیے, عورت کے لیے اپنے حج کے خرچے کے ساتھ ساتھ محرم کا بھی خرچہ ضروری ہے. اب وہ چاہے اس اپنے شوہر کو لے جائے یا پھر اپنے بھائی کو لے جائے, اپنے والد کو لے جائے, محرم. ساس اپنے داماد کے ساتھ حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اگر ساس بوڑھی ہے اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو داماد کے ساتھ جا سکتی, کیونکہ داماد محرم ہے. لیکن فتنے کا اندیشہ ہے, ساس کم عمر ہے, سمجھ میں آئی بات, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اجازت نہیں دی جائے گی شریعت میں کہ وہ اپنے داماد کے ساتھ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ عورت کے بارے میں یہ تفصیل ہے. اب عورت مالدار ہوئی لیکن کوئی محرم ہی نہیں مل رہا ہے تو وہ انتظار کرے, کوئی مل جائے محرم, اس کا خرچہ برداشت کر کے اس کو لے جائے. نہیں مل رہا ہے, اب اس کی موت کا وقت آ گیا, یہ وصیت کر کے جائے کہ میرا حج بدل کرنا. یہ نہ جائے اکیلے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی منتری کوئی گورنمنٹ کسی کو پرمیشن دے تو گورنمنٹ خدا نہیں ہے, اللہ ہے. اللہ رب العالمین ہے, اللہ مالک ہے, اس نے شریعت بنائی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے. ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے ان پر تیار ہیں. انہی کی تعلیمات چلیں گی, کسی اور کی تعلیمات نہیں چلیں گی کہ کہیں آپ کو اجازت دے دی جائے کہ عورتیں بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہیں, عورتیں خوش ہو جائیں کہ ہم کو فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے. اللہ رسول نے کیا کہا ہے اس کی فکر نہیں ہے آپ کو, اور ثواب کے بجائے گناہ کیوں کما رہی ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری تفصیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں, حج کی وہ لوگ ضرور تیاری کریں جو صاحب وسعت ہیں, جو صاحب استطاعت ہیں, وہ بالکل تیاری کریں. اگر وہ حج کمیٹی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ جائیں, پرائیویٹ میں جانا چاہ رہے ہیں پرائیویٹ میں جائیں, لیکن فکر کریں, دعا کریں, اور جب حج کے لیے جانا ہو مکمل سیکھ کر جائیں, سمجھ کر جائیں. یہ نہیں کہ حج سے پہلے دعوتیں ہو رہی ہیں.
اور معافی نامہ ڈھونگ رچا جا رہا ہے، معافی کا ایک ڈھونگ رچا جاتا ہے، بھائی معاف کرنا، بھائی معاف کرنا، یا اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں ہم کو معاف کرنا، یا میسج چلایا جا رہا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں ہم کو معاف کرنا. اس طرح سے معافی ہوتی نہیں، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے. اس طرح سے معافی نہیں ہوتی ہے. لاکھوں کا کھا گئے، بہنوں کا حصہ کھا گئے، پڑوسی کی زمین دبا لیے، اب جا رہے ہیں السلام علیکم حج پہ جا رہا ہوں دعا کرنا. کیا دعا نکلے گی دل سے؟ کیا دعا نکلے گی دل سے؟ یہ سب ڈھونگ ہے، اس سے باہر آئیے اور اخلاص کے ساتھ معافی مانگیے، اور جو جس کا حق ہے اس کو دینے کی بات کیجیے. معافی تلافی، معافی مانگو یا تلافی کرو، یعنی دے دو. اگر کسی کا دبائے ہو تو دے دو، یا ورنہ پھر وعدہ کرو کہ آنے کے بعد دے دوں گا، یا ابھی لے لو. جو بھی ہے جیسا بھی ہو، سامنے والا راضی ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ زبانی سرسری طور پر جو معافی تلافی ہوتی ہے صرف ڈھونگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے معافی بھی ہوتی نہیں ہے، اور آپ کے ذمے وہ گناہ باقی رہے گا، حق باقی رہے گا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حج کرنے سے رجا کیوم ولدتہ امہ، کہ حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث شریف ہے، اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا لیا ہے، کسی کا دبایا ہے، کسی کو ستایا ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے. وہ جب تک معاف نہیں کرواؤ گے سچے دل سے تب تک معافی نہیں ہونے والی، تب تک معافی ہونے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے حج سے پہلے دعوتوں کا سلسلہ اور لینے دینے کا سلسلہ، پھر وہ 50 یا 100 لوگ جا کے ان کو چھوڑنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، اور پھر اس میں عورتیں بھی جاتی ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، اور ویڈیو فلم میکر بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ حاجی صاحب کا فوٹو لیتا رہتا ہے. یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اس کی وجہ سے شروعات بھی گناہ سے ہو رہی ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کو لینے بھی جاتے ہیں کافی لوگ، کافی عورتیں اور بچے، اور ویڈیوگرافی ہو رہی ہے. تو جاتے ہوئے بھی گناہ اور آتے ہوئے بھی گناہ. کیا لائے؟ کچھ نہیں. کہاں گئے تھے پتہ نہیں. اس سے بچیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے حج عمرہ کرو، حج عمرے کو کمپلیٹ کرو اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آخری دور میں 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو حج کریں گے. ایک بادشاہ ہوں گے جو تفریح کے غرض سے، انجوائے کے غرض سے حج کریں گے. نمبر 2 مالدار، تجارت کی غرض سے حج کریں گے. فقیر، مانگنے کی غرض سے حج کریں گے. علماء اور قراء، شہرت کے جذبے سے حج کریں گے. اللہ کے لیے کوئی حج نہیں کرے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اس لیے میرے بھائیوں، حج کی تیاری کریں، اللہ پاک سے دعا کریں. جو صاحب استطاعت ہیں وہ بالکل چوکنا ہو جائیں. ہم نے اچھی طریقے سے بیان کر دیا. نہ سمجھ میں آئے پھر مل لینا، پھر سمجھاؤں گا. کسی معتبر مولانا مفتی سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں آپ کے در پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر ہم بھی آنا چاہتے ہیں. ہم محتاج ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں. ہم محتاج ہیں، آپ محتاج نہیں. ایک ٹھیلے والا حج پہ جا رہا تھا، لوگوں نے کہا بھائی تم تو ٹھیلا چلاتے ہو، تمہارے تو گلگلے کی دکان ہے، حج پہ جا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں ٹھیلا چلاتا ہوں، میرا مالک اور اللہ ٹھیلا نہیں چلاتا. تو اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر مہینے اپنی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ حج اور عمرے کی نیت سے نکالو. کچھ نہ کچھ پیسہ نکالتے رہو. اس پیسے سے آپ حج عمرہ نہیں کریں گے، لیکن اس کی برکت سے، آپ کی کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائیں گے اور حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، حج بیت اللہ ایک سعادت ہے، ایک فریضہ ہے، ایک خوش نصیبی ہے. پیارے اللہ، ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے جانے کو آسان فرما دیجئے. پیارے اللہ، قبول فرما دیجئے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ، خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو لوگ جن پر حج فرض تھا
وہ حج نہ کر سکے ان کی اولاد کو پیارے اللہ توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اپنے مرحومین کی طرف سے حج بدل کریں پیارے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے تاکہ گناہوں سے بچ سکیں پیارے اللہ آپ کی ناراضگی سے بچ سکیں وعیدوں سے بچ سکیں پیارے اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں پیارے اللہ امت کے حالات پر رحم فرما دیجئے پیارے اللہ مظلوم فلسطینیوں پر رحم فرما دیجئے اہل غزہ کی حفاظت فرما دیجئے حماس کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے پیارے اللہ ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے امن و شانتی کو پوری دنیا میں قائم اور دائم فرما دیجئے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے یہاں کے جو باطل منصوبے ہیں پیارے اللہ ان کو ناکام فرما دیجئے بھائی بھائی بن کر آپس میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے پیارے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو ترقی عطا فرما دیجئے جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما دیجئے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے معصوم بچے نوزائیدہ پیارے اللہ وینٹیلیٹر پر ہیں ان پر رحم فرما دیجئے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے صحت اور عافیت سے نواز دیجئے ہر طرح کی کمی کوتاہی سے ہر طرح کی کمیوں سے ان کی حفاظت فرما لیجئے پیارے اللہ شادی بیاہ کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے پیارے اللہ آپ نے توفیق دی ہوئی ہے ہم ہی اس توفیق کا استعمال نہیں کرتے ہیں پیارے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے شادی بیاہ کے فضول خرچوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یہ ہمارے بھائی جو مسجدوں میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ سے مانگنا چاہیے وہ بندوں سے مانگتے ہیں پیارے اللہ ان کو مالدار فرما دیجئے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے امت میں جو بھی ضرورت مند ہو امت میں جو بھی بے روزگار ہو اس کو حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے ہمیں دینے والا بنا دیجئے پیارے اللہ ہمیں دینے والا بنا دیجئے آپ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے پیارے اللہ بہترین امت آپ نے ہمیں فرمایا ہے ویسا بنا دیجئے پیارے اللہ پوری دنیا میں ہمارے ذریعے سے مسلمانوں کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو جائے ایسا فیصلہ فرما دیجئے اس روئے زمین نے وہ انصاف کے دن دیکھے ہیں خلافت راشدہ دیکھی ہے اس روئے زمین نے خلافت عثمانیہ بھی دیکھی ہے پیارے اللہ تاریخ دہرا دیجئے اپنے فضل و کرم سے تاریخ دہرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے ہماری نئی نسل کو دین ایمان پر جمنے والا بنا دیجئے فتنہ ارتداد سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے ہمارے اداروں کی حفاظت فرما دیجئے پیارے اللہ الیکشن آنے والے ہیں ان کی ہر طرح سے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک امت بن کر پیارے اللہ پوری دنیا کا نفع پورے بھارت کا نفع سوچ کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آپسی اختلاف خلفشار سے ہمارا جو نقصان ہوتا ہے ملک و ملت کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا